غامدی صاحب ہیں، یہ آپ نے فوج کے بیانیہ میں بتایا تھا کہ جو فوج ہے اس نے ملک نہیں بنایا بلکہ سیاستدانوں نے بنایا ہے۔ تو فوجی ذہن الگ طریقے سے ہوتا ہے، وہ سیاہ و سفید میں وہ فرق کر کے کرتا ہے سب کچھ۔ تو ابھی جو مداخلت ہوتی ہے پاکستان کی ریاست میں، اس کا تو آپ نے بیان کیا، لیکن آزاد کشمیر میں جو سنگین صورتحال بنی ہوئی ہے، جو مداخلت اتنے عرصے سے ہوئی، 4 وزیر اعظم بدلے گئے 5 سالوں میں، تو اس کے خلاف جب اب نکلے ہیں وہ لوگ، وہاں کی پبلک، تو ان کو دہشت گرد کہنا اور سیاسی مسئلے کو اس طریقے سے ڈیل کرنا، وہاں پہ اتنی اموات بھی ہو چکی ہیں اور انٹرنیٹ پورا بلاک آؤٹ کیا ہوا ہے، اور جو اس کے علاوہ فوڈ اور اس کی کمی بھی ہوگی کیونکہ انٹری پوائنٹس کم ہے، تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مطابق کمی ہو رہی ہے، اس کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں۔ تو اتنی سنگین صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیں گے حکومت کو؟ کتنا پرامن علاقہ تھا یہ کشمیر کا، انہوں نے اس کو ایسے پورٹرے کیے جس طرح وہاں پہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں اسلحہ لے کے، جبکہ وہ عام بچے اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑی آواز اٹھائیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی آواز نہیں اٹھ رہی اس متعلق۔ جی شکریہ۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ معاملات سیاستدانوں کے سپرد رہنے چاہیے، ایسی چیزوں کو وہ بہتر طریقے سے دیکھتے بھی ہیں اور ان کے لیے سیاست کی سطح پر ان کو حل کر لینا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس طرح کے معاملات جہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، جب ان کے فوجی حل نکالے جاتے ہیں تو ایک حل سے ایک آفت کو ہٹایا جاتا ہے، دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی ہو رہا ہے بلوچستان میں، جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح کی صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے۔ آہستہ آہستہ پورا صوبہ ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے۔ اب آزاد کشمیر میں بھی یہی ہو گیا۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میرے نزدیک یہ اس غلط اقدام کے نتائج ہیں۔ میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ ایک غلط اقدام، ایک غلط منصوبہ، اس کے نتائج نکل رہے ہیں، اور یہ نتائج جب نکلتے ہیں تو پھر ملبہ ہی ملبہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کو کب تک سمیٹتے ہیں۔ میں نے اس میں تمام چیزوں کی تحلیل کر کے بتا دیا تھا کہ یہ رویہ یا یہ طرز عمل یہ اصلاً ہی غلط ہے۔ اس سے حالات کبھی بہتر نہیں ہوتے، ایک ابتری سے دوسری ابتری نکلتی چلی جاتی ہے۔